السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہم ارشد بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں، بہت سے دینی مسائل پر گفتگو چل رہی تھی، تو سوچا اس کو لائیو چلا دیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ آج کل یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں ہمارے بہت سارے مسلمان کچھ ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو سر دست جس کو ہم کہیں عید میلاد النبی منانا۔ تو میں ارشد بھائی زمانے سے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے دروس میں آتے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا سیکھا، کیا جانا اس بارے میں کہ جو عید میلاد منائی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب، زیادہ تو آپ ہی جانتے ہیں، ہم نے تو جو آپ سے تھوڑا معلومات کی، جو آپ کی درس قرآن میں آتے ہیں، تو جو مجھے اصل مطالعہ کچھ مجھے میری سمجھ میں جو باتیں آئیں نا، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما دیا کہ اے میرے محبوب، ہم نے آج آپ پہ دین کو مکمل کر دیا ہے اور آپ پہ نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے اور دین کو اسلام کے نام سے پسند کر لیا ہے آپ کے لیے۔ چائے پیتے رہیں۔ ہاں، تو اس آیت مبارکہ سے یہ سمجھ آتی ہے کہ دین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ میں مکمل ہو چکا جی ہے۔ جی جی۔ اب میں ایک اور چھوٹی سی اور بات کر کے پھر آگے نکلتا ہوں۔ اب آپ لوگ جو بھی سن رہے ہیں میری بات، سب کے بچے اسکول میں جاتے ہیں، میں ایک دیسی بات کرتا ہوں عام سی۔ تو ہمارے اسکول میں جو بچے 5 کلاس میں 6 میں 2 میں 3 میں کسی کلاس میں بھی پڑھتے ہیں، وہ اسکول والے اور گورنمنٹ کا نظام ہے، وہ ایک سلیبس کی کتابیں دیتے ہیں کہ یہ کتابیں ہیں، جی جی۔ یہ کتابیں آپ نے پڑھنی ہیں اور ان کتابوں میں آپ کے بچے کا امتحان ہونا ہے، تو وہ آپ پڑھائیں۔ اب ہمارا بچہ 3 کلاس میں پڑھتا ہے، ہم کہیں یار اس کو ایسا کرتے ہیں 6 کلاس کی کتابیں پڑھا دیتے ہیں، یعنی اچھی ہے نا، اوپر کی ہے نا، ہاں جی 6 کی ہاں۔ وجہ سے 6ٹھی کلاس کی پڑھا دیتے ہیں۔ وہ 6ٹھی کلاس کی کتابیں پڑھاتے رہیں گے، جب پیپر 3 کلاس کا آئے گا تو وہ کدھر سے پیپر دے پائے گا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس لیے دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ یہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہم کتنے ہمارے ماحول میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، لوگ شرک کرتے ہیں۔ 360 بت تھے بیت اللہ شریف میں، تو ان سے آپ نے منع فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، تو لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو ہمیں کیا سبق ملا کہ آج بھی ہم شرک میں مبتلا ہیں، اس دور میں بھی اتنی قرآن کی ترجمے ہو چکے ہیں، ہر چیز ہو چکی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں آپ نے نبوت کی 23 سالہ میں یہ نہیں میلاد منایا۔ پھر آپ کے چاہنے والوں میں خلفۂ راشدین کا مقام ہے، چاروں خلفاء کے دور میں یہ نہیں منایا گیا عید المیلاد النبی۔ آپ کی بیٹی کو اتنا ٹائم نہیں ملا آپ کے بعد، وہ 6 مہینے کے بعد ان کا بھی حسن حسین تو تھے۔ تو حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام وہ تو موجود تھے اور محبت بھی تھی، اور ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں منایا۔ جی۔ پھر ان کے بعد صحابہ کرام سے کسی سے کوئی دلیل نہیں ملتی زمانے تک صحابہ زندہ رہے۔ زندہ رہے۔ پھر ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، جی جی۔ پھر ہم جو ہمارے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زیادہ ہم مقلدین ہیں، ان کی زیادہ کتابیں یعنی جو بھی ان کا پیغام ہے دین کے حوالے سے، انہوں نے بھی اپنی مبارک زندگی میں نہیں کیا۔ اور چاروں امام، اب 4 امام کو بھی سب مانتے ہیں، تو انہوں نے بھی نہیں کیا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کے بعد اور اگر جو بات مانی جاتی ہے حدیث کی، تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا مقام ہے، یہ اس پہ صحیح بخاری میں، اور یہ متفق ہے پوری امت اس پہ۔ پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام احمد بن حنبل، یہ سب ائمہ کرام، کسی سے یہ روایت نہیں ملتی۔ آگے جاتے 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 تقریباً 500-600 سال بعد یہ شروع ہوا ہے، اور آج لوگ اس میں اتنا ہو گیا کہ لوگ کفر کے فتوے بھی دے رہے ہیں کہ فلاں نہیں منائے گا، وہ گستاخ ہے، وہ کیا ہے۔ یہ جو منانے کا ہے نا، تو 5 وقت کی نماز پڑھیں، آپس میں اچھے اخلاق سے رہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے اپنی خاندان والوں سے، اپنے بھائیوں سے بغض ہے، اپنی بہنوں سے بغض ہے، اپنے ساتھ رہنے والے کمرے میں ساتھ رہنے والے
اپنے کام کرنے والے ساتھیوں سے بغض ہے، اپنے مالک جس کے پاس ہم کام کرتے ہیں اس سے بغض ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو تعلیمات ہی نہیں. یہ سب چیزیں ہمارے دل میں ہیں اگر، تو پھر ہم کہیں کہ ہم امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، ہم ان کا میلاد منا رہے ہیں. کیا ہے فائدہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے کے یہ تم کیا کر کے زندگی میں آئے ہو؟ میرا میلاد یہ تھا کہ آپ میرا پیغام پہنچاتے، میرا پیغام آپ تک پہنچا، یہی تو. اور آگے ہوتا ہے کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تعالیٰ نے تو ہماری کتنی عزت بنائی ہے کہ تم بہترین لوگ ہو، گروہ ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہو. اس لیے میرے بھائیوں، یہ ان چیزوں کو چھوڑ کے جو جن میں ایک سال میں ایک دن آتا ہے، اور میں خود ایک بار میں گیا پاکستان میں نے دیکھا عصر کی نماز کے بعد میرے سامنے یہ جشن عید میلاد النبی جو ہے یہ ختم ہوا. انہوں نے اعلان کیا کہ ابھی ختم ہو گیا آج. تو لوگ مسجد کی بجائے بھاگ گئے. مسجد میں وہی لوگ چاند لوگ تھے. بھائی نماز تو لازمی ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. تو ہم نماز کو نہیں پڑھتے. تو وہ میں نے کئی بار دیکھا کہ لوگ جب یہ جلسہ جلوس ختم ہوتا ہے نماز نہیں پڑھتے، بھاگ جاتے ہیں، کھانے کھونے کھاتے ہیں، بس بھاگ جاتے ہیں. اس لیے میری آپ سب سے یہ ہے، بنتی ہے، ریکویسٹ ہے کہ صحیح جو قرآن اور سنت دین مکمل ہو چکا ہے، جو قرآن و سنت سے چیز ملے اس کو اپنائیں، اور جو نہ ملے اس میں نہ پڑھیں بلکہ اسی پہ عمل کریں جو ہمارے پاس پہنچ چکی ہے. جزاکم اللہ خیر. ارشد بھائی نے اپنے علم کے مطابق بہت اچھے انداز سے آپ کو سمجھایا. صحیح اور سچی بات یہی ہے کہ دین جو ہمیں سمجھنا ہے نا، قرآن اور سنت اور صحابہ کا فہم، قرآن ہو، نبی کی زندگی ہو اور صحابہ کرام کی سمجھ ہو، انہی تینوں چیزوں کو ملا کر ہمیں دین سمجھنا ہے. اور ان تینوں جگہوں میں اس عید میلاد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اگر یہ چیز اچھی ہوتی تو یہ لوگ ضرور کرتے، کیونکہ ہر خیر میں یہ لوگ آگے بڑھنے والے تھے. جیسے ہم پیسے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو کوئی ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں ہے، مردود ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین مکمل ہو گیا، اور حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہے. تو میلاد النبی نہ پیارے نبی کے زمانے میں دین شمار، نہ آج. یہ مطلب ہے کہ ایک فالتو چیز ہے. اور آپ یہ بات جان لیں، میدان محشر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اپنی امت کو جام پلا رہے ہوں گے، تمام لوگ جام پئیں گے، ایک گروہ آئے گا جس کو روک دیا جائے گا. ارشد بھائی، اللہ کے نبی کہیں گے ان کو آنے دو، میری امت کے لوگ ہیں. آپ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئے نئے کام کیے. آپ سوچو. پھر اللہ کے نبی کہیں گے سحقن سحقن، تھو، دور ہو جاؤ، بھاگ جاؤ میری نظروں سے. تو ایسی حرکت نہ کیجیے. اس لیے صرف دعوت یہی ہے کہ اللہ کے قرآن کی اتباع کیجیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے آئیڈیل، تمہارے لیے ہیرو، تمہارے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جینا اور آپ ہی کے طریقے پر ہمیں مرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.